بلال حبشی، حضور کا وصال ہو گیا۔ مدینہ پاک میں ان کا جی نہیں لگتا کہ سرکار کی زیارت نہیں ہو رہی۔ مدینہ پاک سے چلے مصر چلے گئے۔ مصر کا ایک شہر ہے حلب، حلب میں جا کر جناب بلال نے ڈیرا لگا لیا۔ لوگوں نے بڑی آؤ بھگت کی کہ حضور کا عاشق ہے، حضور کا غلام ہے، بڑی محبت کی۔ 1 مہینہ تک حضرت بلال حبش میں رہے، اور پھر ایک رات محبوب مدینے سے چلے حبش آئے، حلب آئے اور آ کر بلال سے فرمایا کہ بلال مدینے نہیں آؤ گے؟ یا تو یہ فرمایا مدینے نہیں آؤ گے، یا یہ فرمایا کہ مدینے کب آؤ گے؟ بس یہ بات کہی، غائب ہو گئے۔ آئے تھے وہ ابھی آئے تھے وہ ابھی نہ وہ بیٹھے نہ میں بٹھا سکا، رہی دل کی دل میں ہی حسرتیں، نہ وہ سن سکے نہ میں سنا سکا۔ محبوب آئے ہیں، صبح کو آنکھ کھلی بلال کی، گٹھڑی باندھی اور مدینہ منورہ کا راستہ طے شروع کیا۔ حلب کے لوگ آڑے آ گئے کہ بلال یار کہاں جا رہے ہو؟ آپ تو بڑے اچھے بندے ہیں، ہماری عقیدت آپ سے ہے، آپ حلب نہ چھوڑیں، مصر نہ چھوڑیں، نہ جائیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اما قال اشہد لا الہ الا اللہ، جب یہ کہا فرتجت المدینہ تو کلھا، جب اشہد لا الہ الا اللہ کہا تو مدینہ سارا گونج گیا مدینہ۔ عجیب منظر تھا۔ ولما قال اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب یہ کہا خرجوا اہل المدینۃ من بیوتہم وقالوا ان محمد جاء مرۃ ثانیہ، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مدینہ کے لوگ گھروں سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ حضور پھر آ گئے۔ اور حالانکہ حضور تو قبر اطہر میں ہیں، آئے نہیں ہیں باہر، مگر مدینہ کے لوگوں کا یہ ذوق ہوا کہ حضور پھر آ گئے۔ وہ اس لیے ہوا کہ بلال کی اذان کا رنگ ڈھنگ ٹون وہی تھا کہ حضور سامنے ہیں، اس لیے صحابہ کو، مدینہ والوں کو یہ احساس ہوا کہ حضور پھر آ گئے ہیں۔ اور صحابہ لوگوں مدینہ پاک کے اندر عجیب کیفیت تھی بلال کے عشق و محبت کی۔